ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سعودی عرب نے فلسطین کی مالی امداد کے بدلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی شرط رکھی۔ غاصب صہیونی ریاست کے ساتھ سفارتی تعلقات شروع کرنے کے لیے بے چین آل سعود نے فلسطینی اتھارٹی کو مالی امداد شروع کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ایک امریکی مجلے نے اس سلسلے میں سعودی حکام کے حوالے سے خبر دیتے ہوئے کہا کہ ریاض نے فلسطینی اتھارٹی کو مالی امداد دوبارہ شروع کرنے کی پیشکش کی ہے تاکہ تل ابیب کے ساتھ رسمی سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے ان کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے سعودی عرب کو ایک معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے امریکہ کی طرف سے مجبور کیے جانے کی خبروں کے بعد اب یہ اطلاعات ہیں کہ ریاض اس معاملے سے فلسطینی اتھارٹی کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے سعودی حکام کے حوالے سے خبر دیتے ہوئے کہا کہ ریاض نے فلسطینی اتھارٹی کو مالی امداد دوبارہ شروع کرنے کی پیشکش کی ہے تاکہ تل ابیب کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے فلسطینی رہنماؤں کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ ریاض کی جانب سے سال 2021 میں فلسطین کی امداد بند کرنے کے بعد سعودی عرب اس امید پر پھر سے فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس کو مالی امداد کی پیشکش کر رہا ہے تاکہ صہیونی دہشت گرد حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے فلسطینی اتھارٹی کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ دوسری طرف اس مالی امداد کی پیشکش کے ساتھ ریاض ان منتقدین کو بھی خاموش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو کہتے ہیں کہ سعودیوں نے صہیونیوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرتے ہوئے مسئلہ فلسطین کو ترک کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق فلسطینی اتھارٹی کے سربراہان اس بات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کی تجویز کو قبول کیا جائے یا نہیں۔ جلد ہی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر بات چیت کے لیے فلسطین کا ایک اعلیٰ سطحی وفد ریاض پہنچے گا۔ فلسطینی اتھارٹی کو سعودی امداد کی بحالی کی پہلی پیشکش خود محمد بن سلمان نے اپریل میں محمود عباس سے ملاقات کے وقت دی تھی۔ اس سے قبل بھی امریکی ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ تل ابیب اور ریاض کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے فلسطینیوں کو اہم رعایتیں دینے کی ضرورت ہے۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔